الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، آج ایک چھوٹا سا سبق جو ہے نا انشاءاللہ بہت ہی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے نا سمجھ بھی آ جائے اور ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک لفظ ہے تذکیر، یاد دہانی۔ اکثر ہمیں بولنے کے اندر جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے کہ یار مجھے یاد کروا دینا، میں نے آپ کو یاد کروایا تھا، اس کو یاد کروا دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ عربی میں کیسے استعمال ہوتا ہے میں تھوڑا سا آج اس پر روشنی ڈالوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ ذرا چارٹ پر نظر رکھیں اور میری بات کو غور سے سنیں بالکل۔ نمبر 1 پہلا جملہ ہے مجھے یاد کروا دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد کروا دینا، اس کی عربی آتی ہے ذکرنی، مجھے یاد کروا دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد کروا دینا یا مجھے یاد کروا دو، ذکرنی۔ ایک اس دو چیزوں میں دو طرح یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو فیوچر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے نا یہ جو کام ہمارے بات جس کام کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے تو فلانے ٹائم یہ مجھے آپ یاد کروا دینا، ذکرنی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ مجھے یاد دلاؤ، یاد کراؤ، مجھے ایک چیز یاد نہیں آ رہی، آپ جس بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، آپ ذرا مجھے اس کے بارے میں یاد دلوائیں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یاد دلوانا، مجھے یاد کروا دینا یا مجھے یاد کرواؤ، دونوں لفظوں میں دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوگا، ذکرنی۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 2 میں نے آپ کو یاد دلوایا تھا، اس کی عربی آئے گی ذکرتک۔ اگر ہم صحیح گرامر کے اعتبار سے عربی کو اگر دیکھیں تو یہ لفظ ایسے نہیں بولے جاتے گرامر کے اعتبار سے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں آپ کو جو اس وقت عرب جس طرح بول رہے ہیں عربی، وہ عربی آپ کو میں بتاتا ہوں، وہی سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو یہ لفظ آئے گا ذکرتک، ٹھیک ہے، لیکن یہ ذکرتک میں نے آپ کو یاد دلوایا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 میں یاد آیا آپ کو۔ یہ سچویشن کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کافی عرصے بعد کسی بندے سے ملے، آپ اس کو پہچانتے ہیں لیکن وہ آپ کو پہچان نہیں رہا، تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ میں یاد آیا آپ کو، یعنی میں آپ کو سمجھ میں آیا میں کون ہوں، تو اس ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے لفظ تذکرنی، کیا مطلب میں آپ کو یاد آیا، سمجھ میں آیا میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نمبر 4 مجھے یاد نہیں دلوایا آپ نے، یعنی آپ نے مجھے وہ بات یاد نہیں دلوائی۔ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو نمبر 2 جملہ دیکھیں آپ، یہ دونوں آپس میں ایک مل سکتے ہیں۔ نمبر 2 جملہ ہے میں نے آپ کو یاد دلوایا تھا، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے آپ کو یاد دلوایا تھا، تو آپ نے اس کو جواب میں کہنا ہے، مطلب آپ کو اس نے نہیں یاد دلوایا تھا، آپ کا ذہن یہ ہے، تو آپ نمبر 4 جملہ بولیں گے مجھے یاد نہیں دلوایا آپ نے، ما ذکرتنی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نمبر 5 دیکھیں جی، اس کو یاد دلوا دو، فلانے بندے کو یہ کام یاد دلوا دو، ذکرہو، یہ جو ہے ہو کے بعد جو 1 ہے یہ غلطی سے لکھا گیا، ادھر لفظ ہے ذکرہو۔ ٹھیک ہے جی، ذکرہو۔ تو اب میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ مجھے یاد کروا دینا، ذکرنی، میں نے آپ کو یاد دلوایا تھا، ذکرتک، میں یاد آیا آپ کو، تذکرنی، مجھے یاد نہیں دلوایا آپ نے، ما ذکرتنی، اس کو یاد دلوا دو، ذکرہو، ٹھیک ہے، اس کو یاد دلوا دو، ذکرہو۔ اسی طرح قرآن میں جو آیت آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ان کو یاد دہانی کرا دیجئے، یعنی آخرت یاد دلوائیے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ یاد کروانا مومنین کو کیا دیتا ہے، نفع دیتا ہے۔ جب آپ ان کو آخرت یاد دلوائیں گے تو ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا، اور وہ دنیا کے اندر دنیا کی جو لہو لعب والی زندگی ہے، یا دنیا کے اندر جو بندہ انسان مصروف ہو جاتا ہے اس سے انسان باہر نکل آئے گا اور آخرت کی طرف کیا ہو جائے گا، راغب ہو جائے گا۔ تو یہی سارا کچھ ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کی ساری چیزیں انتہائی کلیئر اور واضح ہو چکی ہوں گی۔ اس کو پریکٹس کریں، عملی طور پہ بار بار سنیں، لہجے پر فوکس کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔